أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مبدع الأنوار ثم مؤلج الليل في النهار العزة لله الملك الجبار الواحد الأحد الصمد القهار الصلاة والسلام على آل الله الأبرار الأحمد المختار محمد وأهل بيته الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا عالي اما ولعنت الله على اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین، میرا شرف کہ آپ لوگوں نے مجھے پھر سے برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگر آپ آمادہ ہیں تو بات کو شروع کرتے ہیں. میں نے اپنے 1 گھنٹے کا ٹائمر آن کر لیا ہے. ویسے تو 3 گھنٹے جب تک نہ بولوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، لیکن 1 گھنٹے کا ٹائمر آن ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایسے موقعوں پر دیکھیے، یہ جو علی کا رشتہ ہے نا، ولایت کا رشتہ، عجیب محبت کا رشتہ ہے. اور اس رشتے میں جو ہے نا، نہ خون ہے، نہ گوشت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ پسینہ ہے، بلکہ نور ہے، نور ولایت ہے. یعنی کہ ہمارے جو کنیکشن ہے وہ آنکھوں سے نہیں، کانوں سے نہیں، تین سے نہیں، بلکہ قلب کے نور سے ہے، جو سے فریکوینسی بنتی ہے جو ہمارے درمیان چلتی ہے. اور یہ جو نور ہے، یعنی کہ یہ کوئی عام نور نہیں ہے، یہ معرفت ولایت امیر المومنین کا نور ہے. اور اس نور میں کمال یہ ہے کہ اس سے جو محبت ہوتی ہے یہ نہ زمان میں ہوتی ہے، نہ وقت میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں در زینب کا یہ سفر دیکھ رہا ہوں، اس میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ فرش عزا بچھائیں. یہ ایک نیت ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور چاہ رہے ہیں کہ اگلی نسل تک وہ پیغام پہنچ جائے جو ہمارے کندھوں پہ ایک بوجھ ہے. بوجھ کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ آگے پہنچانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے حب کو اور ولایت کو بوجھ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ وہ وزنی چیز ہے جس کو اٹھا کے بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ ثقل تو ہے، وزنی چیز تو ہے. جس کو علی وزنی کہہ دے، جس کو علی مشکل کہہ دے، جس کو مشکل کشا خود کہے کہ آسان نہیں ہے سلمان میری ولایت کو ماننا، تو کتنا مشکل ہوگا. اللہ اکبر. لیکن اس میں نے یہ دیکھا کہ خلوص ہے، اور اس خلوص میں نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ چیز بنتی چلی جاتی ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اہل بیت کو دینے کے لیے، کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایک اختیار ہے وہ ہماری خلوص پہ ہے، ہماری نیت پہ ہے. اور اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو بس خلوص نیت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے. یقین جانیے یہ ہوگا کہ ابھی جو ہے یہاں پہ ہے، پھر میں تعداد میں اضافہ دیکھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ اور اضافہ ہوگا. ایک دن ہوگا کہ حیدر بھائی ہی اناؤنس کر رہے ہوں گے، ان کا اپنا سینٹر ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یہ بات ہو چکی تھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یقین جانیے بس یہ ان ہستیوں کا کمال ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ان سے کہ اے حسین تم میرا ذکر کر رہے ہو، تمہارے ذکر کو میں زندہ رکھوں گا. وعدہ ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے موقعوں پہ جمع ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں آپ کو، اور ہوتا یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں اتنے دنوں بعد آیا ہوں، لاسٹ ٹائم آیا تھا یہ باتیں ہوئی تھیں. لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو میں نے جہاں جہاں سیکھا، پڑھا، سمجھایا، سنایا، وہ دل چاہتا ہے وہ سب کا سب انڈے، تو بس جو ہے وہ پہنچا دو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ موضوع جو ہے نا وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں کانسنٹریٹ ہو کے 1 گھنٹے میں آ جاتی ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ کچھ اشروں کا خلاصہ ہوتا ہے جو کہ میں چن چن کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اس میں ممکن ہے کہ کنفیوژن بھی ہو، اس میں ممکن ہے کہ ہر چیز سمجھ میں نہ آئے، لیکن ظاہر ہے کہ کوشچنز اینڈ آنسرز یہی ہے. یعنی ابتدائی علم کو سوال کہتے ہیں، اور میں تو کل نہیں ہوں، بات کروں گا، کوئی چیز سمجھ میں آئے گی، کوئی چیز نہیں پہنچا پاؤں گا. آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، بات ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، اور اسی طرح سے ہم علم لے کے آگے چلتے جاتے ہیں. تو اب کہا کہ جب اپنی دختر کا ذکر کیا رسالت مآب نے اپنے اصحاب کے سامنے، تو کہا کہ لکھا کہ میری جو بیٹی ہے، جو ملکۃ الکونین ہے، بضعۃ منی ہے، میرا ٹکڑا ہے. اب ایسا جملہ تو بہت سے اب آیا ہے پنجتن میں، مثلا کہ انا من الحسین والحسین منی. اب علی کے لیے کہا نفس کا نفسی، دم کا دمی، لحم کا لمی. تو اس میں کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ
آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا دل میرا دل، آپ کا نفس میرا نفس، بالکل ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن یہاں پہ جو جملہ کہا ہے نا بڑا یونیک ہے، اور اتنا یونیک ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا ضروری اور اس میں تھوڑی سی اسٹڈی کرنا ضروری. وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے روح التی بین جنبین، کہ سیدہ جو ہیں ملکۃ الکونین میرے جنب کے درمیان روح ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا میں ان کی روح ہوں وہ میری روح ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ ایکول ٹرانزیکشن نہیں ہوا، بلکہ ایک سند دے دی. عجیب عجیب ہستی ہے یہ. وہ ماں ادراکا، یقین جانیے اگر 3-4 حدیثیں آپ سن لیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کون سمجھے. اللہ اکبر. تو جو سیدہ نہیں سمجھ میں آ سکتی تو جس کی سیدہ عبادت کرتی ہو وہ ہستی وہ کیا ہے، وہ کیسے سمجھیں گے اللہ کیا ہے. لیکن جب کہا کہ روح التی بین جنبی تو معلوم ہو گیا روح اہم چیز ہے. اب کل جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ قرآن میں آیا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. دیکھیے روح اور نور کے ٹاپک میں نے اس لیے چھیڑے ہیں کیونکہ ہم رہ رہے ہیں عالم اور وقت مادیات میں، ہم مٹیریلزم میں رہ رہے ہیں. اسپرچویلٹی ایک عجیب سی چیز بن کے رہ گئی ہے. اسپرچویلٹی پتہ ہے کیا بن کے رہ گئی ہے؟ سوشل میڈیا. دیکھیے فائدے بھی ہیں سوشل میڈیا کے، لیکن جو کامن کانسیپٹ ہے وہ یوگا ہے. یوگا اسپرچویلٹی، یہ روحانیت ہے، میڈیٹیشن ہے. آپ اس طرح سے پریکٹس کریں، اس طرح سے بریتھ کریں. اصل جو روحانیت تھی اور جو اس کی معرفت تھی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ان موضوعات کو دوبارہ سے چھیڑا نہ جائے. تو حدیث میں آیا کہ روح التی بین جنبی، قرآن میں آیا کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے امر رب سے ہے. امر رب سے ہے، یعنی اب رب ہے، رب کا امر ہے، اور امر سے جاری ہو رہی ہے ایک چیز جسے کہا جا رہا ہے روح. آپ کو ایک سیکوینس مل گئی، کاز اینڈ افیکٹ مل گیا. رب کی وجہ سے امر ہے، امر کی وجہ سے روح ہے. اچھا اب اگر امر سمجھ میں آ جائے تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ امر کا اشارہ کر دیا کہ امر کون ہے جس کی تم اطاعت کرو گے. اب جس کی بھی آپ اطاعت کر رہے ہیں آپ نے ان کو امر مان لیا. یعنی مسلمانوں نے کسی کو امر بنایا، کسی اور نے کسی کو امر بنایا، شیعوں نے کسی کو امر بنایا. امیر المومنین نے کہا کہ انا اور نحنو دونوں طرح سے آیا. نحنو امر اللہ والروح، ہم ہی امر اللہ ہیں، ہم ہی روح ہیں. یعنی رب سے آ رہا ہے امر معصومین اور امر سے آ رہا ہے روح. تو معلوم ہو گیا یہ روح جو بھی ہے یہ آ رہی ہے امر رب سے. اچھا اب ایک اور حدیث سن لیجئے. اس حدیث میں کہا، یہ بھی الکافی کی ہے، کہ اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق خلق کی، کہا کہ ان اللہ خلق العقل، عقل کو خلق کیا. اول مخلوق من روحانیین، یعنی روحانیین تھے. روحانیین کا مطلب دو روحیں. تو نہیں رہا کیونکہ یہ موضوعات نہ چھیڑے جاتے ہیں، نہ میں اس وقت فضائل بیان کر رہا ہوں، لیکن کچھ پہنچانا ہے. اور یقین جانیے کہ اس سے بڑے باب کھلتے ہیں. روحانیین کہا کہ ان روحانیین عن یمین العرش من دوری. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو دو روحانیین تھے دائیں جانب عرش کے، ان سے جو مخلوق خلق کی وہ عقل ہے. وہ عقل ہے. اللہ اکبر. اب آپ عقل کی سٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں کہاں پہ آ رہا ہے عقل. یعنی کہ ایک ہے رب، پھر ہے امر، پھر ہے روح، پھر ہے روحانیین، پھر عقل خلق ہو رہی ہے. کتنے بعد میں عقل آ رہی ہے علی کے؟ کتنے بعد میں عقل آ رہی ہے علی کے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیے ایک عقل وہ ہے جو معصومین کے پاس ہے، ایک عقل وہ ہے جو آپ کے پاس ہے. انبیاء کے لیے، معصومین چھوڑ دیجئے، انبیاء کے لیے حدیث آئی کہ اگر کل امت کے عقول کو جمع کر دو، انٹلیکٹ کو جمع کر دو، it is not equal to the intellect of the holy messenger. یعنی جو بھی، اور یہ تو بات ہو رہی ہے چلے آدم کے زمانے میں جتنے تھے ان سب کی عقلوں کو جمع کر دے، آدم کی عقل کے برابر میں. جو امت میں ہے، جو امت میں ہے، جو امت میں ہے ان کی عقلوں کو ٹیلی کر دے، حجت کے برابر نہیں. نوح کے زمانے میں جو امت تھی عقلیں ان کے برابر نہیں. ابراہیم، اسماعیل، ہر نبی کو دیکھ لیجئے. اب جو آپ کے خاتم النبیین ہیں ان کی امت میں محمد وآل محمد، اگر آگے دیکھیں گے تو امت مصطفیٰ میں قیامت تک جتنے باشندے آنے، پیچھے دیکھیں گے تو آدم بھی مصطفیٰ کی امت میں ہے. اللہ اکبر. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یعنی کہ وہ جو عقل ہے، وہ جو عقل ہے معصومین کی وہ اور ہے،
اور اس لیے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا، کرسی کو خلق کیا، عرش کو خلق کیا، عقل کو خلق کیا۔ تو معلوم ہو گیا نا سب سے پہلے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ جب ساری چیزیں سب سے پہلے آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری کل کی کل ایک ہے۔ نور مصطفیٰ ہی عقل ہے، وہی لوح ہے، وہی قلم ہے، وہی عرش ہے، وہی کرسی ہے۔ یہ سب نور نبی سے بن رہا ہے۔ ہمارے جو عقول ہیں وہ بعد میں آ رہے ہیں، ہمارے عقول آ رہے ہیں روحانیین سے، روحانیین آ رہی ہے عن یمین العرش سے، یعنی عرش ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ دو روحیں ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو عقل بن رہی ہے وہ ان سے خلق ہو رہی ہے، یعنی کہ معلوم ہو گیا کہ امر سے۔ اچھا ان روحانیین کے بارے میں کیا کہا یہ جو روحانیین ہیں یہ من نوری ہی ہے، یہ اللہ کے نور سے ہے۔ نور سے کیا آ رہا ہے؟ روح۔ امر سے کیا آ رہا ہے؟ روح۔ اگر امر سے بھی روح آ رہی ہے، نہیں امر سے جو جاری ہو رہا ہے وہ روح ہے، نور سے جو جاری ہو رہا ہے وہ روح ہے، تو معلوم ہو گیا نا کہ امر از ایکول ٹو نور ہی، امر از ایکول ٹو نور ہی۔ اللہ کا نور ہی اللہ کی امر ہے، اللہ کا نور 14، اللہ کا امر 14۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا انما امرہ، جب اس کا امر ارادہ کرتا ہے، سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہا کہ جب بھی اس کا امر ارادہ کرتا ہے کوئی شے ہو جائے اس سے کہہ دیتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ اے سلمان کن اور یکون کے درمیان جو فا ہے وہ میں علی ہوں۔ اللہ اکبر یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے جو ہے اب ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا، یہاں پہ آپ جلدی جلدی میرے ساتھ آ گئے، یعنی کہ یہ 2 مجلسوں کے سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو 10 منٹ میں دے دی ہے، تو کہا کہ اب امر اور نوری ہی ایک ہو گئے۔ اب امر اور نوری ہی ایک ہے، اسی سے روح آ رہی ہے۔ نور اور روح میں بڑا فرق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نور ایک عجیب شے ہے، نور کیسے سمجھ میں آئے؟ کہا کہ اگر تم اس دنیا کو دیکھو گے نا، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے سامنے ظاہر کو دیکھو بہت سی چیزیں صاف صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ نور از لائٹ ویوز، یعنی کہ ایک تو یہ لائٹ ویوز ہیں جو ظاہری مینیفیسٹیشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اللہ کا نور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا نور تو اور ہے، معصومین کا نور اور ہے، لیکن اس نور سے تھوڑی سی تشبیہ ہو سکتی ہے، تھوڑی سی ریلیشن شپ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر آپ نور کو دیکھیں، نور عجیب ہے۔ نور کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ چھت پہ دیکھیں گے یا آسمان پہ دیکھیں گے تو آپ کو روشن دان تو نظر آ جائے گا، بلب نظر آ جائے گا، سورج نظر آ جائے گا، یعنی آپ کو نور کے سورس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب نور کا سورس آپ دیکھ رہے ہیں، سن دیکھ رہے ہیں، تو سائنس اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سپیس میں سن کی ویوز اڑ رہی ہیں، ہماری طرف آ رہی ہیں۔ سپیس میں آپ نے کبھی سن لائٹ کو دیکھا؟ کہتے ہیں ڈارکنس ہے، اندھیرا ہے۔ کیوں؟ وہ جو وہاں سے نکلے تھے اب نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اسی طرح سے آپ کہیں گے چھت پہ آپ کے یہ ٹیوب لائٹ اسپاٹ لائٹس لگے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹ تو نظر آ رہی ہے، بلب تو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ جو روشنی ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ نور کا کمال یہ ہے کہ یہ ظاہر بھی ہوتا ہے، غیب بھی ہو جاتا ہے، ظہور سے غیب کی طرف آتا ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ جب غیب ہوتا ہے تو آپ سے ٹکرا کے میری آنکھوں تک پہنچ کے آپ کو روشن کر دیتا ہے، یعنی نور، اب نور کی وجہ سے آپ دکھائی دے رہے ہیں، اب نور خود نظر نہیں آ رہا لیکن آپ نظر آ گئے، یعنی نور ظہور سے غیب اور پھر سے ظہور۔ نور کا کمال یہ ہے کہ یہ ظاہر سے غیب ہوتا ہے پھر سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے جو عالم تھا اس کو کہا عالم قدم۔ قدم میں کیا تھا؟ مولا نے کہا ہمارا نور تھا۔ جب نور تھا پھر اب جب یہ اس عالم حدوث میں آیا، جو ٹائم اینڈ سپیس کی آپ کے ریلمز ہے، ڈائمینشنز ہے، یونیورسز ہیں، یہاں پہ غیب ہو گیا، غیب ہو گیا اور پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہوا۔ تو نور کا کمال یہ ہے، نور جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا ہے۔ عجیب ہے، کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ستارے کو، وہ آپ سے 5 ملین لائٹ ایئرز دور ہے۔ یہ جو لائٹ وہاں سے چلی تھی 5 ملین ایئرز پہلے چل کے اب پہنچی ہے، آپ اس ستارے کو
فریش نہیں دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے وہ 5 ملین ایئرز پہلے کیسے تھا۔ اے انسان، خطا کار انسان، گنہگار بشر، تم تو زمین پہ بیٹھ کے اپنی دوربینیں بنا کے 2-4 لینز لگا کے 5 ملین ایئرز پیچھے دیکھ لیتے ہو۔ اگر میرا علی کہہ دے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، تو کیا دیکھتا ہوگا علی؟ کیا نظر آتا ہوگا؟ جو جو ہو چکا ہے، جو جو ہونے والا ہے۔ عجیب منزل ہے۔ اس لیے ایک موقع پر امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ایسا عجیب بات ہے، مفاخرہ ہے۔ مفاخرہ ہم لکھ دیتے ہیں مہدی بھائی، مفاخرہ کیا ہوگا حیدر بھائی؟ کیا ہوگا؟ یعنی ان کا فخر کیا ہوگا میں نہیں جان سکتا، مجھے نہیں پتا علی کا فخر کیا ہے۔ ہاں، علی نے عباس پہ فخر کیا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، فخر کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن علی اور سیدہ فخر آپس میں کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں شاید۔ علی نے کہا کہ اے سیدہ میں وہ جانتا ہوں جو جو ہونے والا ہے۔ بی بی نے کہا کہ میں وہ جانتی ہوں اے علی جو نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منزل ہے، کون ہے یہ؟ چلے، جو ہونے والا ہے وہ تو سمجھ میں آگے سے جاتا ہے کہ ہونے والا ہے، کل کو یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، وہ یہ بولے گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ کہے گا، ٹھیک ہے۔ کل علم مدینۃ العلم علی بابھا، بالکل ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن جو نہیں ہونے والا ہے یہ کون سا علم ہے؟ اللہ اکبر، بڑا پریشان ہوا میں۔ ایک روایت ملی، تھوڑا سا اشارہ ملا۔ روایت کیا تھی؟ کہا کہ ایک موقع پر امام صادق الصلاۃ والسلام علیہ، کہا مولا جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، جملہ کہہ دیا انہوں نے، وہ جو کبھی بھی اس طرح کی انفارمیشن دیتے نہیں تھے، نہ جانے کیوں دے دیا۔ اور کیا کہا؟ کہا کہ دیکھ رہے ہو تم اس شخص کو جو جا رہا ہے، مدینے میں ایک شخص چلتا جا رہا تھا، کہا یہ کل کو یا آج رات کو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ کہہ دیا، سب دیکھنے لگے غور سے، اچھا آج رات کو انتقال ہوگا۔ اگلے دن صبح کو اصحاب نے اسی شخص کو دیکھا۔ جب اسی شخص کو دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ مولا تو کہہ رہے تھے انتقال ہو جائے گا، یہ تو زندہ پھر رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے شاید مولا نے کہا تھا ان سے، ورنہ کیا علم نہیں ہے کون مرنے والا ہے کون نہیں مرے گا، یہ وہ عجیب بات ہے۔ عجیب واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا، یعنی کہ آپ ان ہستیوں کو دیکھیں۔ کہا کہ یہی امام بیٹھے ہیں گھر میں اور سامنے خاندان والے ہیں، اور ایک صاحب جو ہیں بستر پہ مریض ہیں، بالکل ان قریب کہ شاید موت ہو جائے، اور ایک اور صاحب ہیں وہ روئے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے روئے جا رہے ہیں۔ مولا خاموشی سے بیٹھے ہیں سر جھکائے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا مولا سے، مولا کیا بات ہے کہ یہ تو روئے جا رہا ہے، آپ ذرا سا بھی اظہار نہیں کر رہے کسی غم کا، کوئی خاندان والا ہے، کچھ جانے والا ہے؟ مولا نے کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کی موت ابھی نہیں آئے گی، بلکہ جو رو رہا ہے نا وہ اس سے پہلے انتقال کر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو وہ جانتا ہے وہ بتا نہیں رہے، لیکن یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو اس کا انتقال ہوگا۔ اب سب پہنچ گئے مولا کے پاس، مولا یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مرنے والا تھا، نہیں مرا۔ کہا کہ ہاں ایسا کرو، اس کے گھر جاؤ، اس کی بستر کے نیچے کہنا کہ وہ دیکھے، اور پھر اس سے ایک سوال کرنا کہ اس نے رات کو کیا کیا تھا۔ تو کہنے لگے گئے، جب گئے تو دیکھا بستر کے نیچے سانپ تھا، اور جب پوچھا تم نے رات کو کیا کیا؟ کہا سونے سے پہلے فقیر آیا تھا، ہم نے کچھ صدقہ نکال دیا تھا۔ مولا نے کہا اس کی موت ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی، یعنی جو چیز ہونی ہے اور نہیں ہوگی سیدہ یہی تو کہہ رہی ہے، وہ علم رکھتی ہے کہ جو نہیں ہونا ہے۔ علی کہہ رہے جو ہونا ہے، سیدہ اشارہ کر رہی ہیں ایک علم ہے جو نہیں ہونا ہے، میں جانتی ہوں وہ، یعنی جو مصیبت لکھ دی گئی اس سے بچنا ہے تو سیدہ کا وسیلہ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان کر دیا۔ علم چاہیے علی سے مانگو، جو ہونا ہے اس کو انہونا کرنا ہے سیدہ سے مانگ لو، جو ہونا ہے اس کو انہونا کر دے یا بے شمار۔ اللہ اکبر۔ اب کہا کہ اچھا یہ کہہ دیا میں نے، جب اس بات ہو رہی تھی ایک میرے مومن بھائی نے کہا اچھا یہ بات پھر بتائیں کہ یہ اس سے کہاں جڑ رہی ہے جو راہب کو 7 بیٹے ہمارے مولا حسین نے دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ 7 بیٹے لکھے ہوئے نہیں تھے لوہے محفوظ پہ، یعنی اللہ اکبر، یعنی ہونا نہیں تھا ہو گیا، ہونا نہیں تھا ہو گیا۔ اب 3 کیٹیگریز ہو گئی نا، وہ جو ہونا ہے علی کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں، وہ جو ہونا ہے لیکن نہیں ہوگا، ہونے کو انہونی کرنا کہہ رہی ہے سیدہ میں جانتی ہوں، حسین وہ ہے جو انہونے کو ہونا کر دے، کہ جو چیز نہیں ہونی تھی وہ ہو جائے۔
جو غیر ممکن کو ممکن کر دے وہ حسین ہے، اور بچپنے میں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مخالفت کر کے حسین نے بیٹے دیے تھے، نہیں نہیں، اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پہ اللہ کے ارادے سے کیسے لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، قلب حسین نے سنا، حسین کی آنکھوں نے لوح کو دیکھا اور آنکھوں کے نور نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ یہ پروسیس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کا اللہ کچھ چاہے اور حسین کچھ اور چاہے، ہائے، یہ تو امکان نہیں ہے۔ ہاں ہم اس طرح سے بعض دفعہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہ بس ایک طریقہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز غیر ممکن ہو اس کو ممکن حسین کر دیتا ہے، اور بچپنے میں کر کے دکھا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کربلا جاؤ اور کربلا جا کے تم یہ جملہ پڑھ لو کہ من زار الحسین فقد زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کر لی اس نے اللہ کی زیارت کر لی۔ نہیں، حسین کی زیارت نہیں، تربت حسین کی۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہوں، زری کی زیارت کر لی۔ اللہ کہہ رہا میری زیارت ہو گئی۔ کوئی یہ کہہ دے اللہ کی زیارت تو ہو نہیں سکتی، اس لیے بچپنے میں غیر ممکن کو ممکن کر کے حسین نے دکھا دیا کہ جب تم آؤ گے میری زیارت کے لیے، میں وہ ہوں جو تمہاری زیارت کو اللہ تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، سماعتوں کو، آپ کی معرفت کو، آپ کے حب کو، عشق کو۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نور جو ہے وہ ایسا ہے۔ اچھا، نور کا کمال یہ ہے کہ نور ایک مرکز سے شروع ہوتا ہے۔ مرکز ضروری ہے نور کے لیے، مرکز کے بغیر نور ہی نہیں۔ اب شمس مرکز ہے، کبھی بلب مرکز ہے، یہ جو نور ہے اس کا مرکز ہے، یہ ہر طرف پھیلتا ہے۔ اور نور کا کمال یہ ہے کہ جب یہ پھیلتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے اور رکتا ہی نہیں ہے۔ 5 بلین لائٹ ایئرز تک تو نہیں رکا، اور یہ تو وہ ہے جو ایک ہائیڈروجن ہیلیم بم کسی اور گیلیکسی میں لٹک رہا ہے۔ ہائیڈروجن ہیلیم تو ہے نا ہمارے سورج میں، تو کہیں ہائیڈروجن ہیلیم کا سٹار ہے، کہیں نیوٹرون سٹار ہے۔ یہ تو ان کا نور تو کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، ان کا نور کبھی ختم نہیں ہوتا، جو اللہ کا نور ہو۔ اللہ کا نور 14 جو ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا قوت ہوگی، کس طرح سے ہوگی، نہیں سمجھ سکتے۔ عجیب منظر ہے۔ مومنین ایک موقع پر کہا تھا کہ وہ ہے جس نے چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد پہ خلق کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے اس کی کوئی ضد نہیں۔ ہر چیز کو اپوزٹ پیئرز میں خلق کیا تاکہ معلوم ہو جائے اس کی کوئی ضد نہیں۔ میل بنایا تو فیمیل بنایا، پروٹون بنایا تو الیکٹران بنایا، مرض بنایا تو شفا بنائی، غنی بنایا تو فقیر بنایا، حیات دی تو موت دی، نیند دی تو بیداری دی، نور دیا تو ظلمات دیا، ظاہر دیا تو غیب دیا۔ تو یہی تو پوچھا کہ اللہ جو ہے اگر ظاہر ہے، کہاں ظاہر ہے، تو کہا غیب بھی ہے، غیب بھی ہے، کہا ظہور اور غیبت تو اپوزٹس ہیں، دو اپوزٹس کسی کے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ اللہ اکبر، دو اپوزٹس کیسے آ سکتی ہیں؟ امام نے مختصر جواب دیا، اللہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے غیبت میں ہے، شدت ظہور کی وجہ سے غیبت میں ہے۔ اب دیکھیے، ہیرنگ کی آپ کی فریکوینسی ہے 20 سائیکلز پر سیکنڈ، ساؤنڈ ویوز آپ سن سکتے ہیں۔ میں نہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ہیرنگ کم ہوتی جاتی ہے، اب جوان لوگ آپ سن لیں گے۔ اور کہا کہ 20 سے آپ کی ہیرنگ شروع ہوگی، 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ ساؤنڈ ویوز، ہرٹز آپ کو سنائی دیتے ہیں۔ ہرٹز از 1 ویو پر سیکنڈ۔ اگر 20 آ رہے ہیں یوں ساؤنڈ ویوز ایک سیکنڈ میں، 20 ہو گئے، 20,000 آ رہے ہیں، 20,000 ہو گئے۔ اس سے اوپر نہ سن سکتے ہیں، نہ اس سے نیچے سن سکتے ہیں۔ تو ہوا کیا، ساؤنڈ ویو تو وہی ہے، لیکن جب 20,000 سے 21,000 پہ گئی تو اب انسان سن نہیں رہا۔ تو کہا سن کیوں نہیں سکتے؟ کہا کہ اب اس کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تم اس کو سن نہیں سکتے۔ شدت کی وجہ سے غیبت میں چلی گئی وہ ساؤنڈ ویو۔
साउंड वेव तो मौजूद है, अपनी जगह है, अपनी शिद्दत की वजह से गैबत में चली गई। नुक्स साउंड वेव में नहीं है, कमी हमारे रिसीविंग एपरेटस में है कि हम रिसीव नहीं कर सकते उस साउंड वेव को। इसी तरह से इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, कितनी फ्रीक्वेंसी है लाइट वेव्स की, हम तो नहीं देखते हर लाइट वेव को, हम एक फ्रीक्वेंसी के अंदर देख रहे हैं। ए इंसान, तुम जो सूरज की शिद्दत नहीं बर्दाश्त कर सकते, अल्ट्रासाउंड वेव्स नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो अल्लाह का नूर की शिद्दत इतनी है गैबत में चली जाती है, यानी नजर नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह ने कोई ना कोई एपरेटस तो बनाया होगा ना अपने मुशाहिदे के लिए। अगर एपरेटस वो ढूंढना है तो उस शख्स को ढूंढ लो जो कह रहा है कि मैं उसकी इबादत करता ही नहीं हूं जो नजर ना आए, लेकिन इन आंखों से नजर नहीं आता है, अली अपने रब को अपने कल्ब से देखता है। अल्लाह अकबर। यानी कि अब विजन नहीं है लेकिन कोई सेंसेशन तो है, कुछ तो है, उसको कैसे डिस्क्राइब करें। ऐसा नहीं है कि मौला अली अल्लाह कह रहे हैं कि तस्वीर है और मैं देख लेता हूं, लेकिन कुछ है जो महसूस होता है और ये कल्ब में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नूर इस तरह से फैल रहा है, नूर से रूह आ रही है। रूह का कमाल ये है कि जो रूह है इसको तशबीह दी अल काफी में। कई रिवायतें आई रूह के बारे में। एक रिवायत ये आई, मैं खुलासा पेश कर रहा हूं कि रूह जो है ना, इसका नाम रूह रखा कि ये रिह से है। रिह से, रिह का मतलब ये है हवा, विंड, यानी रूह का कुछ ना कुछ मुशाबहत है, सिमिलरिटीज है एयर और विंड से। एयर और विंड का कमाल ये है कि विंड जो है ना वो मरकज नहीं रखती, यानी वो हरका करती है। कहा ये हरका कर रही है, ये रेह की तरह हरका करती है। नूर का मरकज है, मरकज, और मरकज से स्प्रेड होता है। जब स्प्रेड होता है मरकज से दूर रहे तो मुमकिन है कि वो नूर जो है कहीं ना कहीं आके ज़ौफ महसूस करे। कि नूर जब मरकज से दूर हो जाए तो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी में ज़ौफ आ जाए। जिस तरह से सूरज के करीब आप जाएंगे तो उसकी जो शिद्दत होगी और होगी, यहां बैठ के और होगी। आप बिल्कुल उसी मकान, आपके लिए उससे फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। अब अगर नूर अपने मरकज से दूर हो जाए तो हो सकता है उस ज़ौक़ के बाद वो चाहे कि अपना थोड़ा सा मैं अपने नूर के मरकज के करीब आ जाऊं। फिर हो सकता है वो किसी के घर पे जाए, दक्कुल बाब करे और कहे इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौक़ी, अपने बदन में मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। वरना तबीब के पास जाता है, मरकज के पास कौन जाता है जब तक कि नूर ना हो। और इसलिए हो सकता है कि जब वो अपने मरकज के पास पहुंच जाए तो और नूर देखे कि एक नूर तो मरकज के पास चला गया है, तो एक और नूर आके कहे कि अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, और जाके कहे कि मुझे खुशबू आ रही है, कहे कि आपका जो नूर है वो तहतल किसा है, वो भी इजाजत ले ले। दो और नूर के टुकड़े आए, वो भी इजाजत ले ले। उसके बाद मरकज खुद दाखिल हो जाए। जब मरकज दाखिल हो जाए तो अल्लाह उस नूर के मरकज का ऐलान इस तरह से करे। अजीब मंजिल है, जहां आदम को अस्माहा कुल्लाहा का इल्म दिया, आदम ने, अबुल बशर ने, खलीफा पहले ने, नबी ने किस तरह से तारुफ कराया अस्मा का। आदम ने 5 नाम गिनवाए, आप जानते हैं 5 नाम लिए, हादा मोहम्मद व अंतल महमूद, हादा अली व अंता अलीउल आला। 5 नाम लेके आदम ने अपने इल्म का ऐलान किया। इल्म जाहिर होता है मुख्तसिर, यानी जितना इल्म हो उतनी मुख्तसिर गुफ्तगू होती है। यानी हो सकता है कोई कम इल्म वाला बहुत देर तक बोलता रहे तो एक बात पहुंचे, कमाल उसका है जो एक जुमले में सब कुछ पहुंचा दे। यानी अब जब कुल इल्म बोल रहा है, जिब्राइल को मालूम नहीं है क्या कौन है तहतल किसा। अब जिब्राइल चाह रहा है कि आदम ने तो अस्मा गिनवा दिए थे, ए मेरे महबूब अब तू भी तो अस्मा गिनवा, तू अपने इल्म के मुताबिक बता अब कौन है। आदम ने अपने इल्म के मुताबिक बताया था, 5 नाम बताए। अल्लाह ने मरकज से बात को शुरू किया, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बलूहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
عجیب منزل ہے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. یعنی کہ مرکز، نور کا مرکز ضروری ہے. ریح یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں وہ حرکا کرتی ہے. ریح آتی ہے نور سے. نور کی شدت، قوت، لطافت زیادہ ہے ریح سے. ریح اتنی لطیف نہیں ہے جتنا نور ہے، نہ اتنی قوت رکھتی ہے جتنا نور رکھتی ہے. ہر مٹیریل کو اللہ نے جو ہے اپنی ایک قوت دی اور ایک لطافت دی. جتنے بھی مٹیریلز ہیں، ارتھ، واٹر، فائر، ایئر، آپ کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں، لائٹ ہے، ونڈ ہے، ارتھ ہے، زمین ہے، تراب ہے، ہر چیز کی اپنی قوت ہے. ہر چیز کو اللہ نے کچھ صفات دی. یعنی کہ زمین بنائی تو زمین کا کمال یہ رکھا کہ یہ زمین جو ہے حرکہ نہیں کرے گی، لیکن اس زمین کا کمال یہ ہوگا کہ آسمان سے جو نازل ہوگا زمین اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. قبول کرنے کے بعد اسے بدل کے پروان چڑھا کے واپس آسمان کی طرف بھیج دیتی ہے. شجر کا بیج آپ ڈالتے ہیں، درخت اگ کے آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے. آسمان کا کمال یہ بنایا کہ آسمان سے چیزیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد نور کا کمال یہ بنایا کہ یہ روشن کرتی ہے ہر چیز کو. خود غیب میں رہتی ہے، ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے. نور کی نشانی یہ ہے کہ غیب ہو کے بھی ہر چیز کو ظاہر کر دے. غیب یعنی کہ ایمان غیب میں ہے، غیب یعنی کہ کفر و نفاق غیب میں ہے. تو ضروری ہے کہ نور سے ہی ایمان ظاہر ہو، نور سے ہی نفاق ظاہر ہو. اس لیے کہا کہ میرے علی کا نام لو اور چہرے دیکھ لو. یہ دلیل ہے کہ علی نور ہے، کیونکہ نور ہی غیب کو ظاہر کرتا ہے. اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ ورائٹی بھی ہے نعروں کی، ماشاءاللہ بہترین تربیت ہے، بہترین. بڑی بات ہے جی اس دور میں ایسی باتیں ہونا اور ایسے نعرے لگنا. نئی نسل تک آپ پہنچا رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، آپ سرخرو ہو رہے ہیں. اور کہا کہ یہ جو ریح ہے، اچھا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. اب روح کرتی کیا ہے؟ دیکھیے ہوا یہ کہ کہا کہ روح جو ہے نا وہ بیسیکلی زندہ رکھتی ہے، تو روح قبض ہو جاتی ہے تو مر جاتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، قرآن نے کہا کہ اللہ جو ہے نفس کو پکڑ لیتا ہے موت کے وقت. روح کا ذکر نہیں آیا. روح کو ملک الموت قبض کرتا ہے بالکل، لیکن ذائقہ جو ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس ذائقہ چکھتا ہے، نفس ذائقہ چکھتا ہے، روح نہیں چکھتی. روح کا کمال یہ ہے کہ ایک مرتبہ، اور کافی میں روایت ہے، کہا کہ کم سے کم 3 روحیں، امیر المومنین نے فرمایا 3 روحیں ہر انسان کے اندر ہیں. 4 جو ہیں یہ ہیں آپ کے مومنین میں، اور 5 جو ہیں یہ اللہ کی حجت میں ہوتے ہیں. 5 روحیں، تو 4 روحیں والے بیٹھے ہیں میرے سامنے سارے. تو ایسا نہیں ہے ایک روح ہے آپ کے پاس. اللہ اکبر. اب جب کہا کہ 4 روحیں ہیں تو کہا کہ پہلی جو روح ہے اسے کہتے ہیں روح البدنی. مولانا نے فرمایا روح البدنی کا کمال یہ ہے کہ روح البدنی جو ہے نا آپ کو بیسیکلی زندہ رکھتی ہے، آپ کو زندہ رکھتی ہے. اور پھر کہا ہے روح القوہ. روح القوہ سے مولا فرماتے ہیں انسان حرکہ کرتا ہے، موومنٹ کرتا ہے. پھر کہا روح الشہوہ. روح الشہوہ سے آپ سینس کرتے ہیں چیزوں کو. پھر کہا روح الامین. اچھا جو 5ویں ہے جو حجت کے پاس ہوتی ہے وہ ہے روح القدس. روح القدس، قدس کے بارے میں آیا تفسیر القمی میں کہ امام نے فرمایا الروح القدس، کہا کہ الروح ہوا جبرائیل والقدس ہم اہل بیت. یعنی قدس کا مطلب اہل بیت، روح کا مطلب جبرائیل. یعنی روح القدس کا مطلب اہل بیت کا جبرائیل. اور اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے روح القدس سے تو کہا کہ وہ ایدناہ بروح القدس، کہ وہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ کی مدد کی روح القدس سے. تو روح القدس کے لیے آئے روایت میں کہ حضرت عیسیٰ نے جب گفتگو کی ہے گہوارے سے
تو روح القدس کی مدد سے کی، جس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ روح القدس کی وجہ سے عیسیٰ نے گہوارے سے مدد کی۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل ہیں۔ جبرائیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ نور الہی سے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ لوح قلم کرسی عرش وغیرہ کو نور نبی سے خلق کیا، تمام ملائکہ کو نور علی سے خلق کیا، نور علی سے تمام ملائکہ۔ تو جبرائیل تو اسی نور کا ایک ٹکڑا بن کے آ رہے ہیں نا، تو اس لیے کہا کہ الروح من امر ربی، یہ امر رب سے آتی ہے، یعنی نور ہے، اس سے جو چیز ایکسٹریکٹ ہوتی ہے وہ روح ہے۔ روح آپ کے لیے کہا کہ آپ کی 4 روحیں ہیں، 3 روحیں ہیں، اور پھر چوتھی روح جو ہے روح الایمان ہے۔ روح الایمان جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو یہ الگ روح ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ بس یہ بات پہنچ جائے۔ آپ کو تھکایا تو نہیں ہے؟ میرے 35 منٹ ہو گئے ہیں، بس میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں نا، آپ نے نہیں دیکھی گھڑی، اس کے لیے میں بے حد متشکر ہوں، یقین جانیے، کیونکہ میں کیا کروں، ٹیچر ہوں، عادت ہے، چہرے دیکھتا ہوں، بولتا جاتا ہوں، اور جب کوئی گھڑی دیکھتا ہے مجھے نظر آ جاتا ہے، کوئی سیل فون دیکھتا ہے مجھے نظر آ جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو مجبوریاں ہیں زندگی کی، ایسا نہیں ہے کہ یو آر فورسڈ ٹو لسن ٹو می، مگر یہ ہے کہ کہا کہ ایک کمانڈ سینٹر ہوتا ہے نا، کمانڈ سینٹر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ سینٹر میں کچھ انفارمیشن آتا ہے اور کچھ کمانڈز جاتے ہیں۔ ایک سینٹرل یونٹ ہوتا ہے، کمانڈ سینٹر ہے، ملک کا، معاشرے کا، آپ کے جسم کا۔ کمانڈ سینٹر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کمز ٹو دی کمانڈ سینٹر، تو ہوگا یہ کہ وہاں پہ یہ ہوا، وہاں پہ یہ ہوا، اس نے یہ کہا، this happened there, all that information comes. Then the command center decides, okay, now we're going to do this. ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، یہ کمانڈ ہوگا، وہ کمانڈ ہوگا۔ آپ کے ظاہری جسم میں جو کمانڈ سینٹر ہے وہ آپ کا برین ہے، آپ کا برین ہے، یہ بھیجا ہے، یہ جو بھیجا ہے اس میں نیورونز ہیں، ان نیورونز میں سوڈیم پوٹیسیم ہے، سارا کمال سوڈیم پوٹیسیم کا ہے۔ کہا کہ انفارمیشن جو آتی ہے آپ کے برین میں، یہ انفارمیشن آ رہی ہے اس طرف سے، آنکھوں سے، کانوں سے، جلد سے، ناک سے، 5 سینسز انفارمیشن آپ کے برین میں آتی ہے، ریسیو ہوتی ہے، یہاں سے کمانڈ جاتا ہے، پھر آپ کچھ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مثلا آپ سن رہے ہیں کہ نعرہ حیدری لگ رہا ہے، یہ انفارمیشن آئی، آپ کا کمانڈ سینٹر نے زبان کو حکم دیا، آپ نے یا علی کہہ دیا، تو یہ انفارمیشن آتی ہے، جاتی ہے۔ آپ کا جو غیب ہے، جو روحانی سلسلہ ہے، جو نورانی سلسلہ ہے، اس میں برین آپ کا سینٹر نہیں ہے، قلب ہے، اور قلب ہوتا ہے صدر میں، اور صدر یہ آپ کا سینہ ہے غیبانہ، اس کے بیچ میں میٹا فزیکل آرگن قلب، اس کے اندر انفارمیشن آئے گی، یہاں سے انفارمیشن جائے گی، ایک پورا پروسیس ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اگر کل میں نے بات پوچھی تھی آپ سے کہ آپ خوش کیوں ہوتے ہیں جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ محظوظ ہوں اچھی بریانی پہ، نہاری پر، تو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی ہے 14 صدیوں پہلے تھا، اس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، خوش آپ ہو رہے ہیں، یہ ایک عجیب میٹا فزیکل پروسیس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں ارادہ کروں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں 5 منٹ میں آپ کو فزیولوجی آف ظاہر اینڈ باطن سمجھا دوں، بل میں کیا سمجھاؤں گا، لیکن اب تک جو میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ یہ میرے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں، رات بھر ان پہ سوچتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں گا علی، بس یہ ارادہ کہاں سے ہوا؟ یہ یہاں سے نہیں ہوا، قلب کے اندر ایک اور لطیف غیب سے غیب جگہ ہے جسے کہتے ہیں ذات۔ ذال الف تا عربی میں ذات، ذات الذوات۔ علی نے کہا تھا ایک موقع پر، انا ذات الذوات، انا ذات الذواتی فی الذاتی للذاتی۔ اب یہ تو اس کے لیے مجھے 5 دن چاہیے، لیکن یہ جو ذات ہے نا، یہ آپ کا اصل ہے۔ اگر آپ کو اشارہ کر دوں، یہ جو ذات ہے یہ اس وقت موجود تھی جب آپ یوم الاسق میں آپ سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم، اس وقت نہ ہڈیاں تھی، نہ گوشت تھا، نہ جلد تھی، نہ نفس تھا، نہ روح تھی، نہ قلب تھا، بس ایک ذات تھی۔ سب سے لطیف آپ کی جو اصل ایسنس ہے نا، جہاں سے آپ کہتے ہیں میں ہوں، جہاں سے آپ کو احساس ہوتا ہے آئی ایم، وہ ذات ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں ہے۔ وہ ذات آپ کی اصل ہے۔ وہ ذات کہتی ہے یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا قلب ہے، یہ میری روح ہے۔ یہ جو ذات ہے نا، یہ ملکیت رکھتی ہے ہر چیز پر، یہ کہتی ہے یہ میری ہے۔
اب اللہ نے آپ کی ملکیت میں، آپ کی اندرونی کائنات میں ذات کو بہت کچھ دے دیا. نفس الامارہ دیا، نفس اللوامہ دیا، 4 روحیں دے دی مومن کو، قلب دیا، علم دیا، معرفت دی، قوت دی. یہ ساری چیزیں آپ کی ذات کی ملکیت میں آ رہی ہیں. جس طرح سے ذات توحید کل موجودات کا مرکز ہے، اس طرح سے آپ کے چھوٹے سی کائنات میں آپ کی ذات مرکز ہے. اور اس ذات میں کمال یہ ہے کہ یہ ذات ارادہ کرتی ہے. یہ ارادہ کرتی ہے، ارادہ اس کا کمال ہی یہی ہے، ارادہ ہے. بس یہ ذات 2 چیزیں کرتی ہے، مشاہدہ، ارادہ. آپ نے سنا الست بربکم، یہ مشاہدہ تھا. پھر آپ نے کہا بے شک تو میرا رب ہے، یہ ارادہ تھا. جب ارادہ ذات کر لیتی ہے، یہ ارادہ پہنچتا ہے قلب میں ٹرانسفر ہو کے. جب قلب میں پہنچتا ہے یہ ارادہ، قلب کے اندر اس ارادے کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے. قلب جو ہے اس کے اندر ماحول ہوتا ہے، ایٹماسفیئر ہوتا ہے. کبھی سردی ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، کبھی کچھ ہے. قلب جس قلب میں علی رہتا ہے نا، اس کا ماحول اور ہوتا ہے، اس کا ماحول ہی اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کعبے کا ماحول بدل دیا علی کو کعبے میں بھیج کے. جب علی کی معرفت قلب مومن میں اتار دیتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا سپرنگ ٹائم آ جاتا ہے. موسم بھی اچھا ہوتا ہے، خوشگوار، سکون، ایک عجیب سکون ہوتا ہے. وَوَالَّذِي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمن، وہ ہے جس نے سکون کو اتار دیا قلب مومن میں. دیکھیں یہ جو سکون ہے نا، یہ بھی عجیب چیز ہے. یعنی کہ دشمن جو ہے محنت پہ محنت کرتے جاتے ہیں، مولائی جو ہے وہ ٹھنڈ میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کرنے دو جو کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ کریں، آپ بھی کچھ حرکہ کریں. عجیب سکون میں رہتا ہے مومن. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کچھ کرنا نہیں چاہیے، ہاں سکون ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جہد کرتے رہیے. لیکن اگر نہیں کر رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ ہے جو آپ کے قلب میں سکون ہے. اب جب آپ کی ذات نے ارادہ کیا تو قلب کے اندر وہ ارادہ نیت میں ٹرانسفر ہو گیا. نیت، انٹینشن. کتنی اہم ہے انٹینشن. کہا تھا رسالت مآب نے کہ تمہارے اعمال جو ہے نا وہ نیت کی وجہ سے ہے. پھر یہ کہا کہ نہیں، تمہارے اعمال جو ہے نا وہ اس سے افضل تمہاری نیت ہے. پھر کہا نہیں، تمہارے پاس نیت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، نیت ہی نیت ہے. یعنی قلب کے اندر نیت بن رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، ذات سے ارادہ آئے تبھی قلب میں نیت بنتی ہے. یعنی اگر فجر کی اذان ہوئی، ہم نے ٹائم دیکھا اور میں نے کہا کہ یار جاب پہ اتنے بجے جانا ہے، اگر میں 15 سیکنڈ میں وضو کروں، 1.5 منٹ میں نماز پڑھوں، 2 منٹ میں واپس بستر پہ، مجھے 1 گھنٹہ 30 منٹ مل جائیں گے سونے کے لیے. تو یہ الگ نیت ہے. یہ نیت ذات سے شروع نہیں ہوئی. آپ کی ذات شامل نہیں اب آپ کی عبادت میں. اب آپ اللہ اکبر تو کہہ رہے ہیں، جسم چل رہا ہے، ذات شامل ہی نہیں. ذات شامل نہیں ہے. ذات جب ارادہ کرے تب نیت بنتی ہے قلب میں. اب نیت بن گئی قلب میں، اب کیا ہوگا؟ اب کہا کہ یہ جو نیت قلب میں بنی، اچھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ علی کہنا ہے مجھے، یاد ہے نا آپ کو؟ علی کہنا ہے. اب دیکھیے آسان نہیں ہے علی کہنا. پہلے آپ کی ذات نے ارادہ کیا، قلب میں نیت آئی. اب جیسا قلب ہے ویسے ہی نیت بنے گی، جیسی نیت بنے گی ویسے ہی علی نکلے گا. اس لیے بعض دفعہ کوئی علی کا نام لیتا ہے لیکن آپ سمجھ جاتے ہیں فضائل تو پڑھ رہا ہے، علی والا نہیں ہے، علی والا نہیں ہے، کیونکہ قلب میں نیت کچھ اور بنی تھی. جب قلب میں نیت بنے علی کہنے کی، تو اب کیا ہوگا کہ اس نیت کو ٹرانسفر ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو غیب کا قلب ہے اس کا کوئی کنیکشن ٹرانسفارمر ہو جو اس کو ظاہر کر دے. یہاں پہ نور ہے، یہاں پہ الیکٹریکل امپلس ہے. جب یہ نور الیکٹریکل امپلس میں کنورٹ ہوتا ہے تو آپ کے برین میں بجلی دوڑتی ہے. نور سے شروع ہوا، الیکٹریکل امپلس بنا. یہاں سے جب الیکٹریکل امپلس آتا ہے آپ کے گلے تک، آپ کے گلے کا کمال یہ ہے یہ نروز کو ریسیو کر کے میکینیکل انرجی کریٹ کرتا ہے. اب جب میکینیکل انرجی کریٹ ہوا تو آپ کے ساؤنڈ ویوز بننا شروع ہوئے. جو ساؤنڈ ویوز بنے یہ وہی نور ہے جو آپ کے ارادے سے تھا، جو نیت بنی، جو الیکٹریسٹی بنی، جو میکینیکل بنی، اب ساؤنڈ ویو بن گئی. اب وہی علی ہے، وہی علی ہے جو آپ کے ارادے میں تھا، جو آپ کے قلب میں آیا، جو بجلی بنا.
جو میکینیکل انرجی بنا، جو ساؤنڈ ویو بنا، آپ کے کان کے پردے پہ جا کے پھر سے میکینیکل انرجی بنا، پھر الیکٹریسٹی بنا، اس کے بعد پھر سے نور بن کے آپ کے قلب میں منتقل ہوا. یہ جو پورا پروسیس ہے، اب جب آپ کے قلب میں علی آیا تو نور بن کے آیا. جس کے برین میں علی رہ گیا سوڈیم پوٹیشیم کی صورت میں، اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی. جس کے قلب میں نور بن کے منتقل ہو گیا، اسے سکون مل گیا، سکون ہی سکون. تو یعنی کہ پورا پروسیس ضروری ہے نا سکون کے لیے. اب ہو کیا رہا ہے؟ نور غیب، ظاہر یہاں زبان سے، ساؤنڈ ویو ظاہر، سننا ظاہر، برین ظاہر، قلب غیب. ضروری ہو گیا نا کہ کوئی کنورٹر ہو جو غیب کو ظہور دے دے. ضروری ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھیے عجیب بات ہے، میں آپ کو تھوڑا سا کیونکہ باتیں میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں، میں چہرے پڑھ رہا ہوں تو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے پنگا لے لیا ہے. آسان یہ تھا کہ آسان سے ٹاپک رکھتا، میں کبھی نہیں کرتا ایسا. نو وے. آپ کو پریشان کروں، آپ کے اندر سوال ڈالوں، تفکر ڈالوں، یہ میرا مقصد ہے. تو اللہ اکبر. دیکھیے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں، کہنے لگے کہ آپ کو یہ کھانا پسند آیا؟ کہاں پسند آیا. کہا کیوں پسند آیا؟ کہا بہت مزہ آیا مجھے. کہا مزہ آیا؟ اچھا ذرا یہ مزہ دکھائیے مجھے، لطف دکھائیے مجھے، جو آپ کو سکون ملا ہے یہ کھانا کھا کے، وہ لطف مجھے دکھا دیجیے. دیکھیے عجیب بات ہے، میڈیکل سائنس، اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، آپ کو پتا ہے کہ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ ایکس رے دیکھ کے معلوم کر لیں گے. برین کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ ای جی کر لیں گے، ہارٹ کو ای سی جی کر لیں گے، کڈنی کو سی ٹی کر لیں گے. آپ جسم کے اندر ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے. ڈاکٹر سے آپ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو سر تا پیر آپ کو سارے لیب انالیسس کر کے بہت سی چیزیں بتا سکتے ہیں. ایک چیز ہے جو ڈاکٹر پوچھنے پہ مجبور ہے، جو میجر نہیں ہو سکتی، اور ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کیا ہے؟ آپ کے اندر پین کتنا ہے. پین کتنا ہے. آپ کہیں گے 5 out of 10، وہ کہیں گے ٹھیک ہے 5 out of 10. اللہ اکبر. بھائی جب تم نے بتا دیا میرے بلڈ میں شوگر کتنا ہے، میرے لیور میں انزائمز کتنے ہیں، میرے بلڈ میں پوٹیشیم کتنا ہے، یورین میں کریٹینین کتنا ہے، تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ پین کتنا ہے. کتنا مشکل ہے آپ کے لیے، آپ تو یہ بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر. عجیب بات ہے، آپ بتا دیتے ہیں پین کتنا ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ ویژن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپتھالمولوجسٹ کے پاس یا آپٹیشین کے پاس، وہ آپ سے کیوں پوچھتا ہے آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی تم نے اتنی لاکھوں ڈالر کی مشینیں لگائی ہیں، تم ہی بتا دو مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، ہم بتا نہیں سکتے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ آنکھیں ظاہر ہیں، نظر آنا غیب ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں سوڈیم ظاہر ہے، پین غیب ہے، نظر نہیں آتا. یعنی غیب کی ایک دنیا ہے جو بڑی اہم ہے، اور اس غیب کی دنیا کو ہم پہنچ نہیں سکتے. ساری زندگی آپ دیکھیے حضور، لوگ کام کرتے ہیں. کیوں کام کرتے ہیں؟ آپ کے معاشرے میں کام کرتے ہیں ساری زندگی، تاکہ ہو کیا؟ اچھا مطلب کہ کوئی جو ہے نا، میرا ایئرپورٹ پہ ویل چیئر پش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں چھٹیوں پہ جانے والا ہوں، چھٹیوں پہ کہا 2 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کوئی ہاٹ آئیلینڈ کا نام لیا جہاں پہ آپ جاتے ہیں ریزورٹ پہ، کہا 2 ہفتے کے لیے وہاں جائیں گے. یعنی سارے آپ کام کر رہے ہیں، ابھی آپ میری ویل چیئر کو پش کر رہے ہیں. یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم وہاں جائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ پیئیں گے، آرام کریں گے. یعنی کہ آپ ساری محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سکون کے لیے. جس سکون کے لیے آپ ساری محنت کر رہے ہیں وہ مجھے دکھا بھی دیجئے. وہ ہے کہاں؟ وہ دکھا دیجئے. کہا وہ دکھا نہیں سکتے، وہ غیب ہے. تو مجھے بتائیے اہم کیا ہوا، ظاہر یا غیب؟ کیا اللہ اکبر، اہم کیا ہوا، ظاہر یا غیب؟ سب سے اہم تو غیبت کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر غیب کی وجہ سے ہے یا غیب ظاہر کی وجہ سے ہے؟ اللہ اکبر. آپ سارا ظاہر کام ہی غیب کی وجہ سے کر رہے ہیں، سب کچھ تو غیب کی وجہ سے. تو غیب کی کتنی اہمیت ہو گئی. تو کس کی جرت ہوئی یہ کہنے کی کہ امام غیبت میں ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے؟ غیبت میں ہے تو اب کچھ کر نہیں رہے. اصل تو ہے ہی غیب، اصل تو غیب ہے. اللہ غیب الغیوب ہے. جب وہ غیبت میں رہ کے سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کا امام نہیں کر سکتا جس کو اللہ منتخب کر دے. معلوم ہو گیا نا، غیب اصل ہے، غیب سب کچھ ہے. Everything is for the hidden, not for the manifest. سارے جو مینیفیسٹ ہے وہ ایک عکس ہے اس غیب کا.
entire universe and existence is a reflection of that which is hidden. بالکل غیب کا عکس ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ضروری ہو گیا کہ غیب سے ظہور تک کوئی کنورٹر تو ہو. غیب سے ظہور تک کنورٹر چاہیے نا. بس اسی کنورٹر کو تو روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ آپ کا جسم چل رہا ہے, آپ کا جسم چل رہا ہے, ارادہ آپ کے غیب سے آیا, ظہور اس کو کس نے دیا؟ روح القوہ نے. روح القوہ نے ظہور دیا. آپ نے ارادہ کیا میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, قلب میں نیت آئی, روح القوہ نے برین تک پہنچا دیا, آپ کھڑے ہو گئے, غیب سے ظہور ہو گیا. اب کیا ہوا کہ آپ نے قرآن سنا, قرآن کی تلاوت ہوئی, وہ ظاہر تھا, وہ غیب تک پہنچنا چاہیے نا. اللہ اکبر. آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا, وہ غیب تک پہنچنا چاہیے, اسے کہتے ہیں روح الشہوہ. آپ نے ویری ٹیسٹی ڈش کھائی, آپ کی زبان پہ الیکٹریسٹی آئی, برین میں آئی, قلب تک پہنچتے پہنچتے روح الشہوہ سے وہ پہنچ گئی, آپ کو لطف آ گیا. اسی طرح سے روح الایمان. روح الایمان جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو جو برین میں جو انفارمیشن ہے یہ علم بن کے یہاں تک پہنچتا ہے. انفارمیشن یہاں رہتا ہے, علم یہاں رہتا ہے, علم یہاں رہتا ہے. اس لیے آپ کے بڑے بڑے کام کرنے والوں نے اے آئی تو بنا دیا, لیکن اے آئی بنانے کے بعد اس کو آرٹیفیشل ہی کہا, انٹیلیجنس نہیں کہا, کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے یہ آرٹیفیشل ہے. لیس العلم ما تعلم. امام فرماتے ہیں, بہار کی روایت, کہا کہ علم وہ نہیں ہے جو تم تعلیم حاصل کرتے ہو, وہ انفارمیشن ہے. آپ ان ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں. کہا انفارمیشن یہاں پہ ہے. کہا نور کیا ہے مولا؟ کہا علم کیا ہے؟ کہا العلم نور. نور ہے یقع فی قلب المؤمن میں یرض اللہ ان یشاء, کہ اللہ جب کسی کے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ علم کو نور بن کے اتارتا ہے قلب میں. تو نور تو یہاں پہ ہے. یہ مت دیکھیے گا پی ایچ ڈیز کتنی ہیں, وہ انفارمیشن بتا رہی ہیں. یہ مت دیکھیے گا ڈگریز کتنی ہیں, وہ انفارمیشن بتا رہی ہیں. کتنی کتابیں پڑھی, وہاں سے اتنے سال پڑھا, وہاں سے اتنے سال پڑھا, یہ انفارمیشن ہے. یہ دیکھیے کہ علم کیا ہے, اور علم نور ہے. کہا کہ اگر تم علم چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم کا ارادہ کرو. حدیث پوری سنائی نہیں جاتی, حدیث پوری نہیں سنا. میں 2 منٹ اوپر چلا گیا ہوں اپنے ٹائم سے, لیکن میں کیا کروں, مجبور ہوں. کچھ چہرے میری طرف بہت متوجہ ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بات ان تک پہنچ جائے. کچھ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا تھکا دیا ہے, لیکن آپ سے معذرت کے ساتھ بس 2 منٹ اور آپ کی زحمت تمام. اور کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ تو کہہ دیا, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے, کوئی آگے پڑھتا نہیں ہے. ومن ارادۃ العلم فیاتی بابها. جو بھی ارادہ رکھتا ہے علم کا وہ اس باپ سے جا کے مانگے کہ باپ سے علم عطا ہو جائے. صرف کتابیں نہیں, کتابیں پڑھیے اس کے بعد علی سے علم مانگیے, کتابیں پڑھیے اس کے بعد اللہ سے نور مانگیے. جب نور مانگیں گے تو کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ علم وہ مانگنا, اس کا ارادہ کرنا جو تمہارے استعمال میں آئے. یعنی علم کو تم استعمال کرو گے تو اللہ فہم عطا کر دے گا, اللہ فہم عطا کر دے گا. اللہ اکبر. یا باتیں جو ہوئی ہیں ان سے ہمیں کم سے کم یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ روح جو ہے, روح کا کمال یہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایمان کا ذریعہ ہے, روح علم کا ذریعہ ہے, روح حیات کا ذریعہ ہے, روح غیب کو ظہور دیتی ہے. اور جب کہہ دیا کہ میری بیٹی بنتی روح التی بین جنبی,
تو بتا رہے ہیں کہ میری حیات بیٹی کی وجہ سے ہے، یہ جو بھی ظاہر ہو رہا ہے دنیا میں یہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کی ہو جس طرح سے رسالت مآب نے کی ہے، اور وہ بول رہے ہیں جو سوائے وحی کے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اور کہا کہ آئے، اور جب آئے امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ دختر رسول غش کے عالم میں ہے۔ کہا کہ علی آ کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ سلام ہو آپ پر، اے وہ جو اس کی بیٹی ہیں جن پر وحی اللہ کی نازل ہوتی تھی۔ تو کہا کہ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد کہا کہ پھر سے دوبارہ کہا کہ اے دختر رسول علی، کہا کہ اے دختر رسول سلام ہو آپ پر، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا کہ علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر علی نے کہا کہ میں علی ہوں اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ کہا کہ دختر رسول نے آنکھ کھولی، علی کو سلام کیا، اور دیکھ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ اب جو ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ تو علی نے رو کے کہا کہ اگر اتنی بات ہوتی تو شاید اتنا غم نہ ہوتا، لیکن کیا کروں اے سیدہ کہ اب میں مدینے میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ کہا کہ سیدہ آپ مت روئیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو علی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا کہ علی میں اپنے لیے نہیں روتی ہوں، میں آپ کے لیے روتی ہوں کہ اب آپ کے تنہائی کے دن شروع ہو رہے ہیں، علی کے عزادار کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ وہ علی جس کے لیے کہا کہ اے علی، آپ تو ہر سنت رسول کو پورا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنی داڑھی کو رنگین نہیں کیا، کبھی خضاب نہیں لگایا، یہ سنت آپ نے کس طرح سے چھوڑ دی؟ وہ جو ہر سنت پوری کرتا ہو۔ علی نے اتنا ہی جواب دیا، کہا کہ میں سیدہ کا عزادار ہوں، میں سیدہ کا عزادار ہوں، اس لیے میں نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ اگر دنیا کبھی علی کو خوشی کا موقع دیتی تو کچھ خضاب لگاتے۔ کہا کہ اللہ اکبر، کہا کہ اے علی دیکھیں، جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے، رات کے اندھیرے میں، اور کہا کہ جن سے میں ناراض ہوں ان میں سے کوئی شریک نہ ہو میرے جنازے میں۔ عزاداروں، وقت گزرتا گیا۔ لکھا ہے کہ ایک صبح وہ آئی کہ جب فضہ نے دیکھا کہ سیدہ گھر میں صبح بعد نماز فجر کام کر رہی ہیں، اور جب کام کر رہی ہیں تو کبھی صفائی کرتی ہیں، کبھی کھانا بناتی ہیں۔ بی بی فضہ سے برداشت نہ ہوا، بی بی فضہ نے کہا کہ سیدہ یہ تو آج میرا کام کرنے کا دن تھا، اور آپ کی حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے کرنے دیجئے۔ کہا کہ سیدہ نے فضہ سے فرمایا کہ اے فضہ، آج مجھے کرنے دو، شاید کیا پتہ آج کے بعد مجھے موقع نہ ملے، آج مجھے کرنے دو۔ کہا کہ اپنے ہاتھوں سے، کہا کہ اپنے شہزادوں کو کرتے پہنائیں اور بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، چاروں بچوں کو دیکھتی ہیں، کبھی ایک کو دیکھ کے روئیں، کبھی حسن کے لبوں کو چوما، کبھی حسین کے گلے کو، کبھی بیٹی کے سر کو۔ اور کہا کہ اس کے بعد جب کچھ گفتگو ہو گئی، راز کی باتیں ہو گئی بیٹوں سے بیٹیوں سے، ہاں اپنی بیٹی سے کہا ہوگا کہ حسین مدینے کو چھوڑے گا تو بیٹی تم بھی ساتھ جانا، کہا ہوگا اپنی بیٹی سے کہ دیکھو یہ حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے تو اگر ہو سکے تو پانی پلا دینا۔ اور کہا کہ حسین نے یہ جملہ کہا تھا کربلا میں، جب کہا تھا کہ میری بہن وہ ہے کہ جب رات کو میں اٹھتا تھا کہ مجھے آنکھ کھلتی تھی کہ پیاس لگی ہے تو سامنے بہن پانی لے کے کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی ماں کی وصیت ہے، اے میرے حسین آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی؟ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کھڑی رہتی تھی کہ میرے حسین کو پیاس نہ لگے، تبھی تو اتنی تڑپی تھی علی کی بیٹی، اور یہی تو کہا تھا کہ ایک قطرہ پانی تو پلا دو پہلے میرے حسین کو، ایک قطرہ پانی۔ کہا کہ جب وصیتیں ہو چکی عزاداروں تو عجیب منزل یہ آئی کہ ہر
انسان کو میں نے دیکھا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے یہی چاہتا ہے کہ جو قریب کے ہوں، اقربا ہوں، جو چاہنے والے ہوں، پیار کرنے والے ہوں، ان سب کو بلا لیا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بیٹی سے نہیں ملا، بیٹی کو ذرا بلا لو، دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں ہے، بلا لو۔ بعض دفعہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر والا آئے تو اس کے بعد ہی انتقال ہو۔ لیکن عزاداروں عجیب روش قائم کی دختر رسول نے کہ کسی بہانے سے حسنین کو قبر رسول پہ بھیج دیا، کسی بہانے سے ام ایمن کے حوالے اپنی بیٹیوں کو کر دیا، علی بھی گھر سے باہر۔ بس فضا کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے ہے فضا تو بس سمجھ جانا کہ اب میں اپنے رب سے جا ملی ہوں۔ عزاداروں فضا سنتی جاتی ہے، اندر ملیکۃ الکونین کی تسبیح جاری ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسنین جو رسول کی قبر پہ تھے آنکھ لگ گئی تھی۔ جب آنکھ لگی تو تھوڑی دیر کے لیے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ عالم خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، لیکن عزاداروں سر پہ امامہ نہیں تھا، سر پہ خاک ڈال لی تھی رسول نے، اور بس یہی کہتے تھے کہ اے میرے بچوں جلدی جاؤ اپنے ماں کے پاس، جلدی پہنچو۔ کہا دونوں بچے کھڑے ہوئے، دوڑتے دوڑتے اپنے گھر پہنچے، اندر گئے تو کیا دیکھا کہ فضا کھڑی ہیں حجرے کے سامنے۔ بچوں کو دیکھا، فضا بیٹھ گئی، برداشت نہ ہوا، کہا کہ بچوں پہلے کچھ کھا لو۔ حسین نے کہا کہ اماں فضا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین گھر میں آیا ہو، حسین گھر میں آیا ہو اور ماں نے استقبال نہ کیا ہو؟ حسین نے کبھی ماں کے ہاتھوں کے علاوہ نہیں کھایا۔ اماں فضا میری ماں کو کیا ہوا؟ اس وقت فضا سے برداشت نہ ہوا، رونے لگ گئی۔ شہزادے سمجھ گئے، کہا کہ جلدی سے اٹھے، سب سے پہلے جا کے بابا کو بتایا جائے۔ کہا کہ مسجد نبوی میں دیکھا کہ امیر المومنین بیٹھے ہیں، در پہ جیسے ہی شہزادہ حسنین آئے نا، علی کھڑے ہو گئے، چہروں کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بچوں کو، بس اتنا ہی کہا یا ابتاہو اماں، اے بابا اماں جان۔ لکھا ہے کہ علی اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ سر سے امامہ گر گیا۔ علی دوڑے دوڑے آگے جاتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ علی کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا زاداروں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حسین کربلا میں اپنے اکبر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ علی پہنچے اس حجرے تک، جب حجرے میں گئے تو کیا دیکھا، سانسیں ختم ہو چکی دختر رسول کی۔ علی نے سر کو جھکایا عزاداروں اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزاداروں تیاری ہوئی، جنازہ تیار ہوا۔ ایک کفن میں بندہ جنازہ تھا جو اس حجرے میں رکھا تھا۔ علی نے کہا کہ میرے بچوں آخری خدافظی کر لو۔ عزاداروں کہیں حسن آئے، کہیں سے علی کی بیٹیاں آئیں، کسی نے قدموں میں اپنا ماتھا رکھا، کسی نے بازو تھاما، کوئی روتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اماں ابھی تو نانا کا غم تازہ تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ سب روتے جا رہے ہیں۔ علی نے کیا دیکھا عزاداروں، کونے میں ایک بیٹا ہے جو سر جھکائے رو رہا ہے لیکن آگے نہیں جاتا۔ علی نے کہا کہ اے میرے حسین کیا ماں سے خداحافظی نہیں کرو گے؟ عزاداروں حسین نے اپنے بابا کو دیکھا اور کہا کہ بابا کبھی ایسا نہ ہوا کہ میری ماں نے مجھے دیکھ کے دونوں باہیں پھیلا کے نہ کہا ہو السلام علیکہ یا ثمرۃ فؤادی، کہا کہ اب اور میری آنکھوں کا چین۔ عزاداروں کہا کہ جب تک اماں نہیں بلائیں گی بابا حسین نہیں جائے گا۔ عزاداروں کہا کفن سے 2 بازو برآمد ہوئے۔ بی بی نے اپنے ہاتھ پھیلا کے کہا اے میرے حسین، اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ عزاداروں شاید کربلا میں عاشور کے دن بھی حسین اسی صدا کو سن رہے تھے، جب کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب جھکتے تھے۔ کہا کہ حسین آ کے ماں کی آغوش میں تو آ گئے، لیکن علی نے جدا نہیں کیا۔ علی انتظار کرتے رہے، جب حسین رو چکے تو بڑے پیار سے علی نے اپنے سینے سے اپنے حسین کو لگایا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کے بابا نے آپ کو کتنا پیار کیا، لیکن حسین ایک وقت آئے گا کربلا میں آپ کی بیٹی کو آپ کے لاشے سے جدا کیا جائے گا۔ اس پیار محبت سے نہیں، کہیں سے تازیانہ آئے گا، کہیں سے تماچا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
منقلب ينقلبون لا لعنة الله على القوم الظالمين